کچھ سالوں سے ہم لوگ سن رہے تھے کہ سنتے رہتے ہیں کہ بھی ٹی وی تو ختم ہو جانا ہے, چینلز نہیں ہونے, سارا ڈیجیٹل ہو جائے گا آن لائن, اور آپ بس او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے فلمز بھی دیکھ رہے ہوں گے, ڈرامے بھی, شوز بھی, نیوز بھی, اسپورٹس بھی. کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی, اور ایسے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پہلے آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ٹی وی پر آپ جائیں گے, پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے پاس جائیں گے, یا آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے وہ لے کر, کوئی ڈرامہ آپ نے بنایا ہے, کوئی مووی بنائی ہے, شارٹ تو آپ جاتے ہیں ان کے پاس, کہتے ہیں بھائی اپروو ہوگا, پھر اس کے بعد اسکرپٹ اپروو ہوگا, پھر بجٹ, یہ وہ ساری چیزیں. اور دیکھنے والے کیبل پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے, تار ہل گئی, تار کٹ گئی, سگنل نہیں آ رہے. بنانے والوں کے لیے بھی ایک آلٹرنیٹ ہے, پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ آپ اپنی کریٹیوٹی جو بھی آپ نے کیا ہے, کام کیا ہے, وہ ان پلیٹ فارمز پہ آپ دکھا سکتے ہیں, اور ان کی ویورشپ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی. تو بڑا اچھا ہی ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. اور وہ آ گیا کہ واچ واٹ یو لائک whenever you like. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا. یہ آئی تھنک او ٹی ٹی میں اس لیے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہے. جی, عمیر معصوم صاحب نے جوائن کیا, جو کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے فاؤنڈر ہیں. عمیر صاحب مائیکو کے فاؤنڈر ہیں, بالکل ایسے. پاکستان کا کافی کچھ سیکنڈ لارجسٹ ہے یہ سیٹ اپ, بتائیے گا ذرا پلیز. جی جی بالکل, پاکستان میں اس وقت 2-3 بڑے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہیں. ایک تو جو جیز ہے, جو کمپنی سب سے بڑی ٹیلکو ہے, ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے تماشا, وہ لارجسٹ ہے. آئی تھنک نمبر 2 پہ ہم لوگ آتے ہیں. اور بھی کچھ پلیٹ فارم. اس پہ کیا آپشنز ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں, یعنی آپ کی پروڈکٹ کیا ہے, کیا پروڈکٹ؟ تو دیکھیں, the way I look at OTT is کہ obviously traditionally جب لوگ OTT کا سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیٹ فلکس ہے, ٹھیک ہے, بٹ پاکستان جیسی مارکیٹ میں میرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ OTT is an alternate to distribution. ابھی ڈسٹریبیوشن جب آپ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کیبل اینڈ سیٹلائٹ کے تھرو. ہمارا یہ ماننا ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی آبسلیٹ. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی آج سے کوئی 5-6 سال پہلے ایک DTH کا بات ہونا شروع ہوئی تھی کہ DTH آ جائے گا اور وہ کیبل کو ریپلیس کر لے گا, بٹ وہ ہو نہیں پایا, وہ لائسنسز ڈیلے ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا ہاؤس ہولڈ جو ہیں وہ ویسے ہی انٹرنیٹ کنزیومنگ ہاؤس ہولڈ ہیں, اور زیادہ تر ہاؤس ہولڈ جو اب آ رہے ہیں, جتنے ٹی وی پرچیز ہو رہے ہیں وہ اسمارٹ ٹی وی ہیں, اور جتنے سارے اب نئے ہاؤس ہولڈز آپ سمجھ لیں وہ زیادہ تر انلمیٹڈ انٹرنیٹ کی طرف جا رہے ہیں, وچ بیسکلی مینس کہ انٹرنیٹ از دا فارم آف ڈسٹریبیوشن. تو آپ کو کیبل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک او ٹی ٹی پلیٹ فارم ایسا ہے جس پہ سارے چینلز بھی آ رہے ہیں, اس پہ ساری انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, اس پہ اسپورٹس کے کانٹینٹ کے رائٹس بھی اویلیبل ہیں, تو آپ کو کیبل اینڈ سیٹلائٹ از ناؤ آبسلیٹ ان دیٹ کنٹری, بیکاز ساری ڈسٹریبیوشن ایون لائیو ٹی وی چینلز کی, آپ کی ٹی وی چینل کی ڈسٹریبیوشن بھی الٹیمیٹلی میرا جو خیال ہے وہ او ٹی ٹیز کے ہی تھرو ہوگی. کیبل کے تھرو بالکل ایسا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس کافی سارے چینلز ہیں جو اب آ گئے ہیں, جو اب ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. انیشلی یہ ہوتا تھا کہ مزے کی بات ہے, پاکستان میں جو ہے وہ کیبل آپریٹرز چینل ڈسٹریبیوٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اچھی پوزیشن پہ لگانا ہے تو پیسے لیتے ہیں. جب او ٹی ٹی اسٹارٹ ہوئے تو انیشلی جو ٹی وی چینلز تھے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے ٹو گیٹ دا فیڈ. اب آہستہ آہستہ یہ بھی شفٹ ہو رہا ہے کہ وہ خود سے ہی آ رہے ہیں ٹی وی چینل. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی ویورشپ کیا ہے, کتنی ویورشپ. لیکن اوبیسلی ابھی ہمارا فوکس سبھی او ٹی ٹی پلیٹ فارمس کا آئی تھنک اس وقت جو ایج ہے وہ صرف اسپورٹس ہی ہے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنانے میں ایک تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی ایک اور اسپورٹس کی تو ویورشپ آتی ہے. بالکل, میں کہتی کوئی بھی آپ بس اچھے بولنے والے ہوں, دنیا دیکھتی ہے اور سب کچھ ہی دیکھتی ہے. تو پاکستان میں آپ جیسے زیادہ آپریٹ کر رہے ہیں تو اسپورٹس میں کیا, یعنی کرکٹ زیادہ؟ کرکٹ اوبیسلی سب سے زیادہ پاپولر اسپورٹ ہے, لیکن اس پہ ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اسپورٹس کو نرچر کرنا پڑتا ہے. تو ہم وی ور دا فرسٹ پلیٹ فارم جس نے فٹ بال میں انویسٹ کیا. اب ہمارے پاس انگلش پریمیئر لیگ جو فٹ بال کی سب سے بڑی لیگ ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ پاپولر, اس کے اگلے 3 سال کے ہمارے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہیں, پاکستان کے لیے بھی بنگلہ دیش کے لیے بھی, جس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان وومنس فٹ بال میں انویسٹ کیا تھا آج سے 2 سال پہلے. ہم نے ایک اوریجنل فلم بھی بنائی تھی جو بڑی مشہور ہوئی تھی, ہر رائٹ ٹو پلے کے نام سے. ہم اسکواش پہ بہت کام کر رہے ہیں, ہم اسکواش کو بھی لے کے آئے تھے پاکستان میں. وہاں پہ سبھی لاسٹ ایئر جو بڑا ٹورنامنٹ ہوا تھا انڈر 23 انٹرنیشنل, آفٹر 20 ایئرس پاکستان اسکواش واپس آیا تھا, وہ بھی ہم لوگ لے کے آئے تھے. تو جیسے میں نے فرض کریں کہ کوئی شارٹ فلم بنائی ہے میں نے, اور میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, کیا پری ریکویزٹس ہیں جو, یعنی آپ کی فلم اگر اچھی آپ آئیں, آپ خود بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور آپ ہمارے پلیٹ فارم پر, ہمارے پلیٹ فارم اوپن سورس. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا, اس اگر آپ زاویے سے دیکھتے ہیں تو واقعی ایڈوانٹیجز ہیں کہ لوگوں کو چانس ملتا ہے یہ وہ, لیکن ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے او ٹی ٹی کا. جی وہ کیا ہے؟ اب میں کمپیریزن کرتی ہوں 2 چینلز کی, میں آپ کو بات بتاتی ہوں. ایک نارمل سا پاکستانی چینل جس میں ان کے ورکرز کی تنخواہیں کتنی ہیں مہینے کی, 2 کروڑ. جی میں بتا رہی ہوں فار ایگزامپل, اور یہ فگر ہے, ایک ہے چینل. پھر اس کے بعد ایک اور چینل ہے جو زیادہ دیکھا جا رہا ہے, اس میں ان کے امپلائیز کی تنخواہ آپ کو پتا ہے مہینے کی کتنے, یہ میں نے ابھی مجھے پتا چلا, 50 لاکھ صرف. زیادہ کانٹینٹ بن رہا ہے, زیادہ اچھا کانٹینٹ ہے, لیکن اتنے سے لوگ اور اس چینل میں اتنے لوگ. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی از ٹیکنگ اوور اسکلڈ ورکرز, اور اس چینل میں کیا ہے, میں نے دیکھا جا کے کوئی اینکر نہیں ہے,
لوگ ہی نہیں ہیں, اتنے کم لوگ بیٹھ کے پورا چینل چلا رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں بن جائے گی, اب پتہ کیا ہے اس میں ہوسٹ ہاں آپ اور ہم نہیں ہیں, اے آئی, آواز ڈبنگ, آواز آ رہی ہے, شوٹ فون سے ہو رہے ہیں تو کیمرہ مین آپ کو نہیں چاہیے, وہ فون ہی سارا کچھ کام کر. آپ کو پتہ ہے دے ہیڈ نو کیمراز, فونز ہیں ان کے پاس اور لوگ ہی نہیں ہیں. کتنے جی آپ کے ہوسٹ کیا ہیں؟ کوئی نہیں, 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے. تو اس سے مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا جاب چلی جائے. نہیں, اور اس میں یہ کہ او ٹی ٹی میں تو پروڈکشن ظاہر ہے آپ کی تو نہیں ہے نا, ان ہاؤس پروڈکشنز آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ تو ایک فنش پروڈکٹ لے رہے ہیں اور اس کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہوگا؟ بھی ہے لیکن ہم کانٹینٹ پروڈیوسر نہیں, میں آپ کو اگر ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں, یہ میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ او ٹی ٹی پہ اور یہ چینلز بھی کچھ سوئچ, اچھا چینل سوئچ کر رہے ہیں اب اس پہ, تو آپ جنرلی بتائیں کہ اس پہ یہ جو نقصان ہوگا اس کو کیسے پورا کریں گے؟ بالکل. تو دیکھیں پہلے تو میں ایکسپلین کروں کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک طرح سے اوبر ہے, بالکل, ہاں ہم ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم ہے. اوبر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے, وہ تو ڈرائیور جو ہے یا جو بھی کار کا جو بھی اس کے ساتھ وینڈر ہے وہ آ کے گاڑی لے کے, اوبر نے گاڑی خود نہیں خریدنی. اسی طرح ہم نے کانٹینٹ خود نہیں بنانا, ہم نے انیبلمنٹ کریٹ کرنی ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ہے, لیکن وہ انڈسٹری چیلنج ہے, وہ او ٹی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ اوور آل کانٹینٹ ریجیم پوری دنیا میں چینج ہو رہی ہے اب اوبیسلی بیکاز آف دی اے آئی کا جو دور ہے. حل بھی بتائیں نا اس کا بھی. لیکن میرے حساب سے اس کا حل یہ ہے کہ اے آئی ول نیور ریپلیس ہیومنس, اے آئی ول انیبل ہیومنس. تو ہمارے اوپر سب کے اوپر ایز ریسورسز جو ڈفرینٹ چینلز میں یا کانٹینٹ انڈسٹری میں کام کریں, آئی تھنک تھوڑا سا اپنے آپ کو لرننگ کو بڑھانا پڑے گا. بیکاز اگر آپ ایک آؤٹ پٹ دیتے تھے ایز ون ٹیم, اب آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے آپ اسی ٹائم میں 5 آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ جو ایکسٹرا 4 آؤٹ پٹ ہوں وہ آپ کہیں اور دنیا کے کسی اور پلیٹ فارم کو بیچ رہے ہوں, دنیا کے کسی اور ٹی وی چینل کو بیچ رہے ہوں. تو کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انوویشن بالکل اپنے آپ کو اپڈیٹ, ہاں یہ بھی ایک ہے کہ جو بھی اس شعبے سے منسلک ہیں وہ اے آئی ٹیکنالوجی کو اپنی ایکسپرٹیز میں لے کے آئیں, تو پھر ضرورت بنے گی. کا پلیٹ فارم پاپولر ہونے کا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ضروری کہ آپ کے شیلف پہ کیا موجود ہے. جیسے ہم نے ایک دیکھا کہ پرائم کی ہم مثال لے لیں, تو ایک بڑی ایک سیریز تھی, اس نے اس پرائم کو اٹھا دیا. بالکل. دیکھیں دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے, نارملی انٹرٹینمنٹ آئی پی پہ ہوتا ہے. پاکستان ابھی ایک ڈفرینٹ مارکیٹ ٹو کریک ہے. ہمارے تو آپریشنز دبئی میں بھی ہیں, یو اے ای میں, ہم ایجپٹ میں بھی ہمارا آفس ہے, بنگلہ دیش میں بھی آپریشنز ہیں, نارتھ امریکہ میں بھی ہم اسٹریم کرتے ہیں. تو پاکستان کی مارکیٹ اور باہر کی مارکیٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, بیکاز باقی مارکیٹس میں ایک او ٹی ٹی کو اسٹیبلش ہونے کے لیے یوزلی جو آئی پی ہوتی ہے, اوریجنل آئی پی جو انٹرٹینمنٹ سائٹ کی ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایک اس طرح کا انوائرمنٹ ہے کہ زیادہ تر جو اچھے پروڈیوسرز ہیں, پروڈکشن ہاؤسز ہیں, اچھے جو ٹیلنٹ ہیں, وہ آلریڈی engaged ہیں for the next 3 to 4 years. So it's very difficult for an OTT. ہمارے جو ہمارا کانٹینٹ ہے بہت اچھا ہے, لیکن اس کی ایکچولی ایز آف ناؤ کیا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, اور اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ بالکل ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ 3-4-5 پلیئر ہیں, میں اوبیسلی نام نہیں لوں گا, بٹ انہوں نے آلریڈی پورا کیپچر کیا ہوا ہے. اور جو انوویشن ہے نا, جو نئی فارمیٹس پہ میرے خیال میں کام ہونا چاہیے. اب جیسے ویب سیریز والا جو فارمیٹ ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. اگر بڑا کام ہوگا تو باہر سے انٹرنیشنلی, اب مائیکو کی اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں لے کے آ سکتا ہوں باہر سے اچھی خاصی انویسٹمنٹ, بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ آلریڈی ریسورسز اور وہ ٹیلنٹ سارا انگیج ہوا ہوا ہے فار دا نیکسٹ. اور یہ ہم سنتے بھی ہیں کہ اتنی انڈیا کی منوپلی ہے کہ نیٹ فلکس, پرائم اور اس پہ اپنا کانٹینٹ دینا بڑا مشکل ہے. وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو ان کی شرط ہی پہلے یہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان سے آپ نے کوئی کانٹینٹ نہیں, بیکاز ہم ایک بہت بڑی تھریٹ تو ہے ہمارا کانٹینٹ, پاکستان کا پلیٹ فارم ایک ہونا چاہیے. اور اس کو واقعی ہمیں لیکن پاکستان کو لے کے جانا ہے. ہاؤ از دیٹ؟ وہ بھی اچھی بات کی ہے کہ جیسے انوویشن کا بڑا مارجن ہو گیا, یعنی آپ کریٹیوٹی کا مارجن, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ایک ان کا ایک نیکسس سا بنا ہوا ہے, اب کمرشلائز سارا کام ہو رہا ہے, ایک طریقے کا کام ہو رہا ہے, وہی بک رہا ہے. لیکن ان پلیٹ فارم سے ایٹ لیسٹ یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں الگ, ان کو ایک موقع مل گیا. اور نئے فارمیٹس, جیسے میں دیکھیں کہہ رہا ہوں آپ کو, ویب سیریز کا جو فارمیٹ ہے اٹس ویری سملر ٹو ٹریڈیشنل ڈراما فارمیٹ, لیکن پھر بھی بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. آئی تھنک پاکستان میں ہمیشہ سب کو انکریج کرتا ہوں. سملرلی ابھی مائکرو ڈراماز جو ہے پوری دنیا کے اندر, مائکرو ڈراماز کا کانسیپٹ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وچ از بیسکلی کہ انسٹیڈ آف دا 60 منٹ ایپیسوڈ, 1-2 منٹ کی ایپیسوڈز ہوتی ہیں, بیکاز لوگوں کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے یا بنجنگ ٹائم ہوتا ہے, وہ ریلز پہ جاتے ہیں. تو وہ اور ورٹیکل فارمیٹس میں بھی ہوتی ہیں, ہاریزونٹل فارمیٹ میں بھی ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کے پاس 12 ایپیسوڈ یا 26 ایپیسوڈز ہوں گی 60 منٹس کی, اب اس میں 2 منٹ کی 500 ایپیسوڈ. آئی تھنک یہ تو پاگل کر دینا ہے. جیسے یہ کرتے ہیں نیٹ فلکس اوریجنل سیریز, 1 منٹ میں ختم. وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں. تو آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی کچھ چیز پروڈیوس نہیں, ہم آ رہے ہیں اب اس پوزیشن میں. دیکھیں ہم نے جو اسٹریٹجی پاکستان میں اپنائی وہ یہ کہ یار اسپورٹس کے رائٹس کیونکہ اویلیبل تھے, ہماری اسٹرینتھ تھی,
we came from that background, تو ہم نے کہا اسپورٹس کو یوز کر کے پہلے اپنا اسکیل بڑھا لو. بالکل نام بنائیں, سبسکرپشن بڑھ جائے سب سے پہلے تو یہ ہے تاکہ دا ورلڈ ٹیکس یو سیریسلی. سبسکرپشن آپ کی کتنی 30 ملین؟ ہمارے پاس 30 ملین رجسٹرڈ یوزرز ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے ایکٹیو یوزرز رفلی 15 ملین ہیں اور باقی دوسرے ملکوں کے اندر ہیں. لیکن یہ کہ ہم اب اس اسکیل پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اب ہم بڑے پروڈیوسرز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. یہ دنیا میں پرسیپشن ہے کہ نیٹ فلکس سب سے زیادہ دیکھے جانے والا او ٹی ٹی ہے. پھر میں کچھ رپورٹس دیکھتی ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسا تو نہیں ہے, بلکہ ان کے بہت زیادہ ویورشپ ڈراپ ہوئی ہے, سبسکرپشن گری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو ماڈل ہوتے ہیں او ٹی ٹی کے اندر, دو ماڈل سے پلیٹ فارم گرو کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ بیس, جیسے یوٹیوب از آلسو این او ٹی ٹی پلیٹ فارم اف یو لک ایٹ اٹ دیٹ وے, اور ایک ہوتا ہے سبسکرپشن بیس وچ مینس کہ بیہائنڈ پے وال. اب دنیا میں جو ٹرینڈ آ رہا ہے اسپیشلی ان کنٹریز لائک پاکستان, انڈیا کا جو اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سبسکرپشن بیس نہیں ہے اونلی, وہ فریمیم ہے. فریمیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سارا کانٹینٹ, میجورٹی آف دا کانٹینٹ از اویلیبل فار فری, لیکن کچھ کانٹینٹ ہے ایکسکلوسیو جو کہ بیہائنڈ اے پے وال, جو کہ مائیکو کا ماڈل. ہم بھی یہی کرتے ہیں بالکل, جس پہ ہم کچھ پیڈ ہے, جو مجھے ایک تھوڑا سا اس میں جیسے کوئی کرنا چاہ رہا ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ ڈسپلے اپنی چیز, اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے فیزیبل یعنی بزنس پرسپیکٹو سے فیزیبل کیا ہوگا؟ ایک تو آپ نے کہا کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے, جی جی, تو کوئی کرائٹیریا اس کو میٹ کرنا پڑے گا, اگر اور پھر اس کو پیسے کیسے ملیں گے جو اس نے انویسٹ کیا ہے اماؤنٹ بنانے میں وہ چیز؟ دیکھیں ایڈورٹائزنگ کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جنہوں نے یہ کریک کر لیا ہے کہ وہ اب یوٹیوب کے اوپر, میں کچھ ایسے پروڈکشن ہاؤسز کو جانتا ہوں جو کہ اب یوٹیوب اونلی کانٹینٹ بنانے لگے ہیں, وچ مینس کہ وہ اپنی ڈرامہ بنا رہے ہیں اور وہ صرف یوٹیوب کے اوپر مانیٹائز کر رہے ہیں. جو ٹریڈیشنل ٹی وی چینلز ہیں ان کی اپ ٹو 50 to 60% مانیٹائزیشن اب یوٹیوب سے ہونے لگی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایڈ اکانومی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا. تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ کریٹر ہیں, آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں تو پلیٹ فارم ول ڈو اے ڈیل ود یو جہاں پہ وہ یوٹیوب سے زیادہ ریونیو شیئر آپ کو دے سکتے ہیں. اگر لوکل پلیٹ فارم ہے ہمارے جیسا, یوٹیوب نارملی کرتا ہے 50% کانٹینٹ کریٹر کو دیتا ہے, 50% خود رکھتا ہے. وی کین کریٹ اے ماڈل جہاں پہ اس سے زیادہ آپ کو پیسے مل سکتے ہیں. اور یہ جو بلاگرز کہتے ہیں اسپیشلی اگر ہم پاکستان میں بات کریں, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں ویوز کے جو ریٹ ہے جو ملنا ہے وہی کم ہے, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مہینے کا 10 کروڑ تو کماتا ہی ہوگا, یہ تو 5 کروڑ تو کہیں گئے نہیں. تو کیا ایسی ارننگز آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی یوٹیوبرز کی ہوتی ہیں جو ابھی ہے آپ کے سامنے ہوں گے فیکٹس اینڈ فگرز, لیکن یہ کچھ کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جس کی صرف پاکستانی آڈینس ہوتی ہے, کچھ کانٹینٹ ایسے ہوتے ہیں جس کی پاکستانی ڈائسپورا یا اردو ڈائسپورا کی آڈینس ہوتی ہے. آئی پرسنلی فیل کانٹینٹ پہ ایسے پہ فوکس کرنا چاہیے جس میں کہ آپ ڈائسپورا کو کریک کر سکیں, تاکہ جو پاکستانیز اور انڈینز اور ادر اردو انڈرسٹینڈنگ نیشنلٹی سچ ایز بنگلہ دیشیز اینڈ سری لنکن, ان کو بھی اردو سمجھ آتی ہے. تو وہ نیشنلٹیز باہر بھی رہتی ہیں نا, یو اے میں بھی رہتی ہیں, سعودی عربیہ میں بھی رہتی ہیں, نارتھ امریکہ میں بھی رہتی ہیں, یو کے میں بھی رہتی ہیں. تو اگر آپ کا کانٹینٹ ایسا ہے جو وہاں تک اپروچ کرے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاگرز ہیں کروڑوں میں بناتے ہوں گے ابھی؟ ہاں کچھ بناتے ہیں, بٹ بلاگرز کی زیادہ تر جو ریونیو اسٹریم ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ اسپانسرشپس ہے. تو اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کتنا اچھا ہے, پھر ایک یہ ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں, کہ آپ کتنی اچھی طرح سے برانڈس کو انگیج کر سکتے ہیں, اسپانسرز کو لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, آپ کے او ٹی ٹی پہ ابھی کون سی ہٹ جا رہی ہے چیز, کون سا کانٹینٹ ہے؟ تو ہمارے پاس آپ سمجھ لیں اگلے 3-4 سال کے لیے آلموسٹ آل دا میجورٹی کرکٹ پیچھے بھی اسٹریم کرتے آئے ہیں, ہم ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی ایشیا کپ کا, بلکہ آپ کو میچ جو ہے وہ نہیں. تو لیڈیز کے لیے کیا مجھے بتائیں, جو ہم جو گھریلو خواتین ہیں ہم, وہ ہمارے لیے کیا ہے جی بتائیں, کوئی ڈرامے نہیں؟ سو آپ لوگ کے لیے ہمارے پاس کچھ لائیو چینلز ہیں, لائیو ٹی وی چینلز ہیں جو کہ آپ دیکھتی ہیں. لڑائی کرانے والے پوڈ کاسٹ نہیں آپ کے پاس؟ دل جلانے والے پوڈ کاسٹ بھی ہیں کافی سارے, بٹ اب ہم کام کریں پاکستان کے اندر تو ہمارے پاس عربک کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, بنگالی کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. یہ جیسے میں نے بولا پاکستان میں تھوڑی منوپلی ہے انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ کو لے کے, تو اب ہم اس کو تھوڑا کریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم کچھ پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ بھی کام چیزیں ہیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا کانٹینٹ دنیا دیکھے اور دنیا کی جو اچھی پروڈکشنز ہیں وہ ہم دیکھیں, یہ ضروری ہے.